امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحات، ایمان افروز واقعہ۔ امام ابو جعفر تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ زندگی کے آخری لمحات سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابو حاتم، محمد ابن مسلم، منذر ابن شازان اور دیگر جلیل القدر علماء بھی موجود تھے۔ اسی دوران سب کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آئی: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ لیکن امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کے سبب کوئی بھی ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہ کر سکا۔ سب چاہتے تھے کہ ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، مگر ان کی ہیبت اور احترام میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ علماء کا حیرت انگیز فیصلہ۔ آخر سب نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ تلقین کا ذکر کرنے کے بجائے حدیث مبارکہ کا مذاکرہ کیا جائے، تاکہ بات سنتے ہی امام ابو زرع خود ہی کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ محمد ابن مسلم نے حدیث کی سند شروع کی: حدثنا ضحاک ابن مخلد عن عبد الحمید ابن جعفر، اور یہ کہہ کر رک گئے۔ دیگر علماء بھی خاموش ہو گئے۔ سب کی نظریں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھیں۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز جواب۔ اس نازک حالت میں بھی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری توجہ سے حدیث سن لی، پھر اپنی کمزور ہوتی آواز کے ساتھ مگر پورے اطمینان سے خود حدیث کی سند بیان کرنا شروع کی: حدثنا فلان عن فلان، اور جب متن حدیث پر پہنچے تو فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہی زبان رک گئی، اور اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ روح عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ حدیث مکمل یہ ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جواہر پارے۔ سبق: اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے آخری لمحے ایسے آسان کر دیتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کلمہ توحید کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبان، دل اور زندگی کو ہمیشہ توحید کے نور سے روشن رکھنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل